السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نیوز فیڈ. میں ہوں مرتضیٰ ڈار. سابق وزیر اعظم نواز شریف کی زیر صدارت مسلم لیگ نون کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس ہوا. سابق وزیر اعظم نواز شریف نے کہا ہے کہ ملک میں غلام بن کر نہیں بلکہ پاکستانی بن کر رہنا چاہتا ہوں. عزت کی زندگی جینے کا فیصلہ کر لیا ہے. کہتے ہیں کہ ہم انگریزوں کی غلامی سے نکل کر اپنوں کی غلامی میں آ گئے ہیں. ہم آزاد شہری نہیں ہیں. سربراہ مسلم لیگ نون نے کہا کہ روزانہ کی بنیادوں پر پارٹی کو دستیاب رہوں گا. پارٹی جو فرض سونپے گی ادا کروں گا. شہباز شریف پر بات کرتے انہوں نے دکھ کا اظہار کیا. شہباز شریف پر بات کرتے انہوں نے یہ بھی کہا کہ شہباز شریف نے اپنے دور میں پاکستان کے لیے، صوبہ پنجاب کے لیے بہت گراں قدر خدمات سر انجام دی اور آج ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے. ایسے لوگ گرفتار نہیں ہیں جن کو گرفتار کرنا چاہیے. صورتحال کس جانب بڑھ رہی ہے؟ اے پی سی کا اجلاس، اس کے بعد ہونے والی 11 اکتوبر کی جلسہ اور اس کی تحریک کے حوالے سے بھی بات چیت کریں گے. اور ہم آج یہ جاننے کی بھی کوشش کریں گے اپنے پروگرام میں کہ جو مسلم لیگ نون کا بیانیہ ہے، اس بیانیے کے ساتھ ان کے کتنے اتحادی ہیں جو آج کھڑے ہیں اور ان کو اپنے ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں. کیا یہ بیانیہ مسلم لیگ نون کا ہے یا یہ بیانیہ صرف نواز شریف کا ہے؟ اس کو بھی جاننے کی کوشش کریں گے. یہ پروگرام میں ہمیں جوائن کیا ہے JUIF کے رہنما عبدالغفور حیدری صاحب. ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. ویلکم ٹو دا شو مولانا صاحب. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ فضل الرحمان صاحب کے گرد نیب کا گھیرا تنگ ہونے کی بعض گشت باتیں ہم سن رہے ہیں. اگر مولانا کو طلب کرتی ہے نیب تو اس ساری صورتحال میں کیا مولانا جانے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ نیب کے پاس کوئی گرفتار کرتی ہے، گرفتاری کا کوئی ارادہ رکھتے ہیں یا آپ اس پہ کوئی اور سٹانس رکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، مولانا صاحب سے متعلق جو نیب کی جانب سے خبریں آ رہی ہے، جی، ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ سارا بدنیتی پر مبنی ہے، کیونکہ مولانا صاحب کا ٹرائل تو ابھی 2 سال سے نہیں، ماضی میں بھی ہوتا رہا، لیکن کسی کو جرأت اور ہمت نہیں ہوئی کہ وہ مولانا صاحب کے خلاف کوئی بات لا سکے. ابھی اس حکومت نے بھی ایک کوشش شروع کی ہوئی ہے اور نیب کو استعمال کر رہی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ نیب کے پاس اگر ثبوت ہے تو یہ 2 سال کوئی نیب کے ذمہ داران نے بھنگ پی کر نشے میں دھت رہے، کیا وجہ ہے، کس طرح سوتے رہے، ان کو ابھی تک پتہ نہیں لگا کہ مولانا صاحب اثاثہ جات جو ہے ان کے آمدن سے زیادہ ہیں، اور ابھی جا کے پتہ لگا ان کو. تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو کچھ خبریں آ رہی ہے یہ سب بدنیتی پر مبنی ہے. یہ تو مولانا صاحب میں سمجھ گیا، لیکن اگر وہ طلب کر لیتے پھر آپ کیا کریں گے؟ اب تو جو ہونا تھا وہ تو آپ کا بیانیہ اپنی جگہ درست ہے. طلب کرنے کی بات تو مولانا صاحب خود ہی فیصلہ کریں گے، لیکن مولانا صاحب کی گفتگو سے آپ نے بھی اخذ کیا ہوگا، ہم نے بھی یہی اخذ کیا ہے کہ نیب کی طلبی پر مولانا صاحب نہیں جائیں گے. گرفتاری ایک الگ صورت ہے، حکومت ہے، طاقتور ہے، فوج ہے اس کے پیچھے، وہ گرفتار کرنا چاہیں تو سر نیب تو مولانا صاحب ایک آئینی ادارہ ہے. اگر وہ اس کو طلب کرتا ہے، وہ اس کو بلاتا ہے کسی کو شخص کو، تو ان کو جانا تو ان پہ لازم ہے. وہ کس طرح اس سے ڈینائی کر سکتے ہیں؟ ہم تو اس صورت میں اس کو آئینی ادارہ مانے جب وہ آئینی کردار ادا کرے. اگر وہ اس لیے ہے کہ اپوزیشن کے قائدین کا پگڑی اچھالے اور بدنیتی پر مبنی فیصلے کرے، تو پھر ایسے ادارے کو میں کیسے تسلیم کر سکتا؟ تو اس میں تو حکومتی بہت سے اراکین ہیں جن کے خلاف نیب کے کیسز چل رہے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب تک اس میں پیش ہو چکے ہیں. کس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ غیر آئینی ہے اور وہ ایک طرفہ احتساب کر رہا ہے؟ آپ مجھے بتائیں، خود حکومت کے کتنے لوگ ہیں جو کرپٹ ہیں، جنہوں نے کرپشن کیا ہے، جن پر ثابت بھی ہے، چینی چور، آٹا چور، یہ سب. یہ جہانگیر ترین اب لندن میں بیٹھا ہوا ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں حکومت کے اہلکار ہے تو ان کو تو بس اگر پیشی ہو گئی تو کیا ہوا، کسی کو گرفت میں تو نہیں لائے آج تک. اور اپوزیشن کی ساری قیادت جو ہے وہ آج جو ہے وہ نشانے پر ہے. تو اس طرح انصاف نہیں ہوتا، اس کو عدل نہیں کہتے، اس کو احتساب نہیں کہتے، اس کو انتقام کہا جاتا ہے.
تو جو انتقامی کارروائیاں ہوتی ہے پھر کسی کی مرضی جائے. اچھا میں مولانا صاحب سینیٹر صاحب تو نہیں جائیں گے. آپ نہیں جائیں گے, میں آپ کی بات سمجھ گیا. میں اب یہ جاننا چاہ رہا ہوں, اگر اس کا ہم سیاسی پہلو دیکھیں یا اس کا آئینی پہلو تھا, آپ آزادی مارچ میں کیا کرنے جا رہے ہیں کہ جس سے اس وقت ایک کھلبلی ہے, ایک پریشانی ہے آپ کے پارٹی کے کارکنان کی ایسی بہت ساری اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں, سربراہان کی ایسی اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں کہ آزادی مارچ ہے ہمارا, جس سے لے کے APC ہے, جس سے لے کے ہمارے بہت سارے لوگ پریشان ہیں. آپ کچھ ایسا کرنے جا رہے ہیں جو سرپرائز ہوگا یا سرپرائز نہیں ہے, وہ ایک پیسفل سارا پروسیس ہوگا, کیا کریں گے آپ؟ دیکھیے اب تو آزادی مارچ کا فیصلہ متحدہ اپوزیشن کرے گی, اور کل نہیں پرسوں شاید ویڈیو لنک پر APC ہو رہی ہے, تو اس میں جو بھی وہ طے ہوگا, اور ایک اسٹیئرنگ کمیٹی ہم نے تشکیل دی ہے, کل اس کا اجلاس ہوا, تو وہ پھر تمام اختیارات ہمیں تفویض کریں گے. پھر ہم تحریک کو مرحلہ وار اس کے جو ہے اعلانات کریں گے کہ فلاں تاریخوں میں ہمارے جلسے ہیں, تو فلاں تاریخوں میں ریلیاں ہیں, تو فلاں تاریخوں میں جیل بھرو تحریک ہے, اور اسی طرح فلاں مہینے میں جو ہے وہ ہو سکتا ہے استعفوں کا آپشن آئے. تو یہ پھر مراحل ہوتے ہیں تحریک کے جو ہم رفتہ رفتہ طے کرتے جائیں گے. اچھا مولانا صاحب یہ بتائیں کہ آج ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس سے خطاب کرتے نواز شریف صاحب نے کہا کہ میں مولانا صاحب سے رابطہ کروں گا اور جلد ہم جو ہے وہ چیزوں کو طے کریں گے. تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا اگر ابھی تک نواز شریف صاحب کا مولانا صاحب سے رابطہ نہیں ہوا تو کس طرح اتحاد بن گیا, کس طرح نون لیگ کے ساتھ ہیں, اس اتحاد کا حصہ ہیں, جبکہ دو پارٹیوں کے دو سربراہان کی آپس میں بات چیت نہیں ہو سکی؟ نہیں, بات چیت تو ہوتی رہتی ہے. مولانا صاحب کشمیر جانے آج کا ان کا بیان ہے نواز شریف صاحب کا, مولانا صاحب کشمیر جانے سے پہلے بھی مولانا صاحب سے ان کا رابطہ ہوا تھا, اور نواز شریف نے تو روز اول سے کہا ہے کہ جو مولانا صاحب کا موقف ہے میں اس موقف کے ساتھ ہوں. البتہ یہ ہے کہ ظاہر مسلم لیگ ایک بڑی پارٹی ہے, اپنے پارٹی کو اعتماد پہ لینا ان سب کو. اب گزشتہ کل جو ہے وہ تمام پارٹیوں کا اجلاس ہوا, اس میں مسلم لیگ نون, بلکہ مسلم لیگ نون تو میزبان تھی. تو ظاہر ہے کہ بڑے فیصلے کرنے کے لیے پھر پارٹیوں کو اعتماد میں لینا ہوتا ہے تاکہ سب کو ساتھ چلا سکے. تو مولانا صاحب کل شاید کشمیر سے واپس آئیں, تو رابطے بھی ہوں گے, رابطے پہلے بھی تھے اب بھی ہوں گے. میرا مقصد یہ ہے کہ ہم نے کل بھی کہا کہ اب تحریک زوردار چلنی چاہیے, چاہے اس میں لانگ مارچ ہے, چاہے اس میں جو ہے وہ اسٹریٹ پاور استعمال کرنا ہے. اچھا اس پہ حیدری صاحب مجھے ایک آپ کا موقف چاہیے. ایک تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ یہ جو ساری تحریک چل رہی ہے یہ تحریک پاکستان مسلم لیگ نون ہے جس کے لیے آپ ساری کوشش کر رہے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ ساری کوشش مسلم لیگ نون آپ کے لیے کر رہی ہے. اس میں سے کون سا بیانیہ درست ہے؟ کیونکہ جو بیانیہ ابھی ہمیں دکھ رہا ہے جس کا سوشل میڈیا پہ بھی ذکر ہے, جس کی ہر جگہ باز گشت ہو رہی ہے, وہ کچھ اس قسم کا ہے کہ JUI فے ایک دفعہ سے پھر نون لیگ کو سپورٹ کرنے کے لیے میدان میں ہے. ذرا اس پہ بتائیے گا آپ کا کیا موقف ہے؟ دیکھیں, نہ مسلم لیگ ہمیں سپورٹ کر رہی ہے, نہ ہم مسلم لیگ کو سپورٹ کر رہے ہیں. 2018 25 جولائی کو جو انتخابات ہوئے اور ان انتخابات کو تمام جماعتوں نے مل کر بدترین دھاندلی قرار دیا, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بیانیہ متفقہ آیا کہ یہ سلیکٹڈ حکمران ہے, اور سلیکشن کے نتیجے میں جو حکومت قائم ہوئی ہے اس حکومت کو ہم نہیں مانتے, اور اس حکومت کے خاتمے کے لیے ہم جدوجہد کریں. لیکن حیدری صاحب ماضی میں بھی ایسے کو لے کر ایک بات, اسی بیانیہ کو لے کر ہم نے 15 ملین مارچ کیے پورے ملک میں, پھر آزادی مارچ کیا. تو یہ کسی کے لیے اچھا, آپ کو اس مارچ میں حیدری صاحب کچھ استعفوں کی گارنٹی دی گئی تھی جس کا ذکر مولانا صاحب نے جلسہ گاہ سے کیا, وہ استعفے کہاں گئے؟ وہ کس نے آپ کو گارنٹی دی تھی؟ وہ کیا معاملہ تھا بتائیں ذرا, لوگ جاننا چاہتے ہیں. آپ آتے ہیں اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں, مولانا صاحب کی اسٹیٹمنٹ ظاہر ہے کوئی ہلکی اسٹیٹمنٹ تو نہیں ہے جس میں یہ مولانا صاحب کو کہا گیا تھا کہ بہت جلد استعفے آئیں گے. جب یہ مارچ ہوا تھا سارا, تو وہ استعفے کہاں گئے؟ وہ کن کے استعفے آنے تھے؟ وہ کس نے کہا تھا؟ کون سی گارنٹی دی گئی تھی؟ میرے خیال میں مولانا صاحب نے ایسی بات کہی ہے کہ جلد استعفے آنے ہیں, نہ کسی نے ہمیں گارنٹی کیا کہ ہم نے استعفے لینے ہیں کسی سے. بات یہ تھی کہ ہماری ایک تحریک تھی اور ہم دباؤ ڈال رہے تھے کہ حکومت مستعفی ہو جائے,
کاش اس موقع پر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون ہمارے ساتھ دیتی تو شاید نقشہ بالکل بھی مختلف ہوتا، لیکن اس موقع کو ضائع کیا ہمارے دوستوں نے. تو چلو دیر آیا درست آیا. اگر اب بھی بات سمجھ میں آ گئی ہے، اب بھی سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت نااہل ہے، نالائق ہے، ملک کا دیوالیہ بنا دیا ہے اور کرپشن عام ہے، غربت بڑھ رہی ہے، اقتصاد تباہ ہو گیا ہے. اب اگر یہ کمر بستہ ہو جائے، اور میں یقین جانیے کہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ حکومت زیادہ دیر چل سکتی ہے، ابھی بھی فضا میں کھڑی ہے، عددی اکثریت ختم ہو گئی ہے ان کی. تو ایسے میں صرف اپوزیشن کو متحد ہو کر، کمر بستہ ہو کر ذرا ایک زوردار جھٹکا دینا ہے تاکہ یہ حکومت تحلیل ہو جائے. زوردار جھٹکا دینا. میرا آپ سے آخری سوال ہے حیدری صاحب. سوال یہ ہے، جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ شاید جو ماضی میں ہم نے تحریک چلائی اس میں پیپلز پارٹی نون لیگ ہمارا ساتھ دیتے، ہم نے ایسی مثالیں ماضی میں بھی دیکھی ہیں جس میں آپ کا ساتھ نہیں دیا گیا. آج آپ پھر ایک ساتھ ہیں، اس کی کیا گارنٹی ہے کہ کل وہ آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے؟ اور اگر نہیں ہوں گے تو JUIF کا جو بیانیہ ہے ان اتحادیوں کو لے کے، وہ کہاں پہ ٹھہرے گا، وہ کہاں پہ رکے گا؟ دیکھیے، ہم تو روز اول سے اس حکومت کے خلاف جدوجہد کر رہے ہیں، بلکہ کمر بستہ ہے، اور ہماری پوری کوشش ہے. اس وقت میں ہم اس نیت کے ساتھ، شرح صدر کے ساتھ کہ ہمارے ساتھ کوئی چلتا ہے نہیں چلتا ہے، ہماری تحریک رکے گی نہیں. اب بھی جو طے کیا ہے اپوزیشن نے، اور ہم اس شرح صدر کے ساتھ اس کا حصہ بنے ہوئے ہیں. آگے چل کر اگر کوئی ہمارا ساتھ نہیں بھی دے گا تو ہماری تحریک، ہماری ملین مارچ، ہماری آزادی مارچ، یہ ایک تسلسل ہے، جاری رہے گا، اور اس وقت تک جاری رہے گا جب اس نااہل حکومت کا خاتمہ نہیں ہوگا. یہ صرف مجھے یہ بتا دیجیے گا، آپ پہ کوئی دباؤ ہے آپ کی پارٹی پہ کہ اس آزادی مارچ کا حصہ نہ بنے، آزادی مارچ نہ کریں؟ کوئی ایسا دباؤ، پریشر تو نہیں آپ پہ؟ یہ پھر کبھی انشاءاللہ. بہت شکریہ جی ہمارے ساتھ. ایک انکشاف تو میں کر چکا ہوں نا، کچھ مزید دوہرا نہیں سکتے. بہت شکریہ جی. ہمارے ساتھ موجود تھے سینیٹر مولانا عبدالغفور حیدری صاحب، JUIF کے سینئر رہنما. پروگرام میں ہمیں جوائن کیا ہے مسرت جمشید چیمہ صاحبہ نے، پاکستان تحریک انصاف کی سینئر رہنما ہے. مس مسرت، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ APC میں ایسا کیا ہونے جا رہا ہے جس کی حکومت وقت کو کوئی پریشانی ہے؟ اتنی سخت قسم کی سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں. جب آپ لوگ گورنمنٹ کا حصہ نہیں تھے، آپ احتجاج کرتے تھے، کنٹینرز پہ تھے اور استعفوں کا مطالبہ کرتے تھے. آج وہ آپ کے استعفے کا مطالبہ کر رہے ہیں، حکومت پر عدم تحفظ کا اظہار کر رہے ہیں، تو کیا پرابلم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. بیسکلی سب سے پہلے تو میں عرض کروں کہ گورنمنٹ بالکل بھی کسی قسم کی فرسٹریشن کا شکار نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر خالی آپ نے مجھے یہ بتائیں کہ یہ کیا 3 سال بعد ان کو یاد آیا کہ انہوں نے ریزائن کرنا ہے؟ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ کچھ گراؤنڈ ریالٹیز ہیں جن کو اگنور نہیں کیا جا سکتا. اس وقت جس وقت انہوں نے کالا قانون اس کو قرار دیا جو پاکستان کو بلیک لسٹ میں جانے سے جس نے بچایا، یعنی کہ اگر ہم گرے لسٹ میں ہی رہتے تو پھر آگے آپ کو پتا ہے کہ آنے والے وقت میں ہم بلیک لسٹ بھی ہو سکتے تھے. اس کو انہوں نے کالا قانون قرار دیا. مطلب یہ کہ جو انڈیا کا، جو مودی کا ایجنڈا ہے، اس کے جو ایگزیکیوٹر ہے پاکستان میں، وہ یہ انفارچونیٹلی یہ سو کالڈ اپوزیشن یا یہ جو اتحاد بنا پھر رہا ہے، یہ پھر آپ ذرا ان کی ٹائمنگ دیکھیں. مجھے یہ بتائیں کہ اگر ہم نے پہلے دن آپ ہماری جو پروٹیسٹ تھا یا جو وہ ہماری موومنٹ تھی، دھرنا تھا، اس کو ان کے ساتھ اس لیے کمپیئر نہیں کیا جا سکتا. ہم نے ان سے شروع کے دنوں میں 4 حلقے کھولنے کی بات کی تھی جو کہ انہوں نے نہیں کھولے، اور ہم نے پرائم منسٹر صاحب نے دا ڈے ہی ٹک اوتھ، اس کے اگلے ہی دن کی جو ان کی فرسٹ اسپیچ تھی اس میں انہوں نے آفر کی تھی اپوزیشن کو کہ جس حلقے پہ آپ کو شک ہے، شبہ ہے، آپ آئیں، میں ویلکم کرتا ہوں، اور ہم ہر طرح کے جتنے حلقے آپ چاہیں آپ کھلوا لیں. اس کے بعد آپ کو بھی پتا ہے کہ انہوں نے کتنے حلقوں کے کھولنے کی بات کی یا کتنا یہ اداروں میں گئے. اگلی امپورٹنٹ چیز دیکھیں، سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہم سیاست کر رہے ہیں، یہ بھی یہ ہمیں جتنا مرضی برا بھلا کہیں، مطلب پالیٹکس کریں، ڈرٹی پالیٹکس کریں جو کہ اس ملک میں 72 سالوں میں ہوئی، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے پاکستان کے قائم رہنے کی وجہ صرف اور صرف، مجھے کوئی لیت و لال سے کام نہیں لینا، آپ کی آرم فورسز ہیں. اگر یہ نہ ہو تو انڈیا ہمارا وجود ایک دن بھی اس دنیا میں برداشت نہ کرے. سو
جو پاکستان کے رہنے کی وجہ ہے, جو پاکستان کی اس دنیا میں وجود کی وجہ ہے, وہ میری آرمڈ فورسز ہیں, اس ملک کے ادارے ہیں. تو جو اسپیچ پرائم منسٹر جو 3 دفعہ اس ملک کے رہ چکے ہوں, اور وہ جس طرز پہ انہوں نے کہ را ریٹن انڈین مودی کا جو ایجنڈا تھا, ان کے ہاتھوں کا لکھا ہوا ایجنڈا ایز اٹ از انہوں نے رٹو طوطا بن کے باقی تمام اپوزیشن جماعتوں کو جمع کر کے تو پڑھ ڈالا. تو میں اس لیے یہ کوئی اس میں ایگزیجریشن نہیں ہے, بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ ہم اس کو کم رکھ کے ہی بات کر رہے ہیں. انہوں نے اس ملک کے ساتھ جو ظلم 72 سالوں میں کیا, اس کی ایک الگ داستان ہے کہ انہوں نے اس ملک کو لوٹا کھسوٹا, ان کے بچے باہر, ان کی آل اولاد باہر, ان کے ایسٹس باہر, یہ خود باہر. یہ ملک میں صرف تب رہنا چاہتے ہیں جب ان کو رول کرنے دیا جائے, منی لانڈرنگ کرنے دی جائے, اس ملک کو لوٹنے دیا جائے, اداروں کو تباہ کرنے دیا جائے. اور اگر اس چیز سے ان کو اس ملک کے ادارے منع کریں کہ اب بس ہوگی ورنہ ملک ختم ہو جائے گا, مظہر صاحبہ اس پہ کہنا ہے الطاف حسین 2 بن کے اپوزیشن کا یہ کہنا ہے کہ آپ کی جو نیب ہے وہ یک طرفہ احتساب کر رہی ہے, بی آر ٹی ہے, مالم جبہ ہے, بہت سارے حکومتی اراکین ہیں جن کے کیسز نیب کے اندر ہیں, ان میں کوئی سپیڈ نہیں ہے, ان میں کوئی تیزی نہیں ہے, ان میں کوئی گرفتاریاں نہیں ہیں. سارا کچھ زور آپ کا یہاں پہ اپوزیشن پہ چل رہا ہے. اب مولانا صاحب کے گرد بھی آپ گھیرا تنگ کر رہی ہے نیب آپ کی, تو اس میں کیا غلط بیانی ہے جو اپوزیشن اس وقت آپ کے خلاف بنا کر بیٹھی ہے؟ آپ بتائیے کیا تیزی ہے. میں یہ عرض کروں کہ پاکستان کی تاریخ میں ماضی میں یہ صرف 2 حکومتیں آپ کو پتہ ہے رول کرتی رہی ہیں ٹرن بائی ٹرن, رائٹ. ان کے دور حکومت میں کسی ایک کے بھی کوئی ایک واحد اگزامپل بتائیں کہ سٹنگ گورنمنٹ کے لوگ نیب پکڑ کے لے کے جا رہی ہو, ان کے کورٹس نے ان کے خلاف فیصلے کیے ہوں, اور جہاں ٹرانسپیرنسی کی بات آئے, اکاؤنٹیبلٹی کی بات آئے, سٹنگ گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی کوئی ایک ایگزامپل ہے تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ آپ ضرور پلیز بتائیے گا. امپورٹنٹ چیز یہ ہے, ہم نے جب بات کی اکاؤنٹیبلٹی فار آل, اداروں کو انڈیپینڈنٹ کرنے کی اور ٹرانسپیرنسی کی, تو ہم اس پہ منو ان قائم ہیں. لیکن یہ دیکھیں کہ اگر ایک طرف دیکھیں جس کی نمبر لگے گا, باری لگے گی ہمارے خلاف, ہمارے سے مراد یہ بالکل ہمارے خلاف ہم اس کو نہیں سمجھتے, جو جس طرح کے بھی فیصلے آئے میرٹ پہ ہم نے ان کو کنسیڈر کیا. مصرہ صاحبہ یہ بتائیں کہ اب مسلم لیگ نون نے یہ بیانیہ لیا ہے کہ ہمارا انداز ہے جارحانہ, ملک کے اندر اس وقت کوئی نظام نہیں ہے جو چل رہا ہے, ملک کے اندر اس وقت کوئی ادارہ نہیں ہے جو ٹھیک طریقے سے کام کر رہا ہے, جیسا کہ وہ اپنی سٹیٹمنٹس میں کہہ چکے ہیں. یہ مسلم لیگ نون کا تقریباً بیانیہ ہے جو ہم نے دیکھا سنا, اور اس میں بہت ساری ٹویٹس ری ٹویٹس سٹیٹمنٹس آئیں. اب مسلم لیگ نون جارحانہ انداز کو اپنا چکی ہے, میں آپ کی بات سے سہمت ہوں کچھ حد تک, لیکن آپ نے کوئی ریکنسیلیشن, کوئی اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنا, کوئی معاملات کو ڈسکس کرنا, مہنگائی کو کنٹرول کرنا, آپ نے پکڑ کے پنجاب کا, پکڑ کے آپ نے فیڈرل کا, جو اپوزیشن لیڈرز ہیں ان کو آپ نے اندر کر دیا. کس طرح پھر نظام چلے گا ملک میں, مجھے یہ بتائیے. آپ بھی این آر او نہیں دے رہے, زیرو ٹالرنس ہیں, اور وہ بھی جارحانہ انداز سے سارے مل کے آ رہے ہیں, تو کس طرح چلے گا عوام, کس طرح اس ساری قوم, ملک, سلطنت کہاں جائے گی ساری؟ دیکھیے, سب سے پہلے تو میں عرض کروں کہ ہم کسی بھی قسم کے جارحانہ اس کو اس لیے نہیں کہا جا سکتا کہ ابھی ہمارے دور حکومت میں تو ان کے اوپر کوئی نئے کیسز خاص بنے ہی نہیں ہیں. یو کین چیک, یہ 99% وہی کیسز ہیں جنہوں نے ایک دوسرے کا پیٹ پھاڑنا تھا, جنہوں نے ایک دوسرے کو سڑکوں پہ گھسیٹ کے پیسے نکالنے تھے, یہ تو وہی کیسز ہیں. اور اس میں دیکھیں, اگر فالودے والے کے, ریڑی والے کے, پاپڑ والے کے, ان کے جو ڈرائیور کے اکاؤنٹ میں سے ارب ہار روپے نکلیں گے تو پھر انہی کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی. ہم ان کی جگہ پہ آپ مجھے بتا دیں, یو ریکمینڈ نہیں کہ ہم کن کو پھر پکڑیں. بھائی جس نے پیسہ لوٹا, چوری جس نے کی ہے, پکڑا تو اسے ہی جائے گا. کہ انہوں نے ہمیشہ قانون کو اپنے گھر کی جاتی عمرہ کی لونڈی سے بھی کم ٹریٹ کیا. ان کی تو پھر کوئی اوقات ہوگی, قانون کی ان کی نظر میں کوئی اوقات نہیں. لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتی ہوں کہ پاکستان تو رہنے کے لیے بنا ہے, لا الہ الا اللہ کے نام پہ بنا ہے. پوری 22 کروڑ عوام, انہوں نے ایک اس قوم پہ احسان کیا ہے کہ ایک تو اپنا ایجنڈا اپنے منہ سے خود بتا دیا. آج کسی کو 22 کروڑ لوگوں میں سے شک و شبہ نہیں رہا کہ نواز شریف کس کے ایجنڈے پہ کام کر رہا ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں, بہت ساری ایسی عوام ہے, بہت سارے ان کے ووٹر ہیں, سپورٹر ہیں, جو شاید ووٹر نہیں ہیں, وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ 3 بار ملک کے وزیر اعظم ایک بندہ رہ چکا ہے. پہلے آپ نے اس کو وزارت عظمیٰ سے فارغ کیا, پھر اس کے بعد آپ نے اس کو پارٹی کی صدارت سے بھی جو ہے فارغ کیا, جس کا ذکر انہوں نے آج کیا. اس کا سلوشن یہ ہے کہ ان کو کریج دکھانی چاہیے. اللہ نے ان کو صحت تندرستی تو دے دی تھی اسی دن ہی جس دن وہ ایئر ایمبولینس میں سواری کی تھی انہوں نے. وہ واپس آئے اپنے آپ کو, تو آپ نے جانے دیا نا ان کو مصرہ صاحبہ, آپ کی گورنمنٹ نے جانے دیا. میں نے, جی ہم نے جانے دیا. میں کہہ رہی وہ ٹھیک ہو گئے. وہ کہتے ہیں میں ٹھیک نہیں ہوں, ڈاکٹر اجازت نہیں دے رہے. ہم نے غلط کیا نا.
اوکے اب مجھے یہ بتائیں کہ وہاں سے تحریکیں نہیں چلائی جاتی، وہ آئیں اپنے عوام، وہ جو چھاٹے مارتا ہوا سمندر ان کو لگتا ہے کہ ان کا ویٹ کر رہا ہے، جس تحریک کو وہ چلانا چاہتے ہیں وہ الطاف حسین تو نہ بنے، آئیں اس ملک کے اداروں کے سامنے اپنے آپ کو پیش کریں. صاحب ٹائم کم ہے، مہنگائی پہ ذرا بتائیے گا، آپ کا موقف چاہیے مہنگائی پہ ذرا بتائیے گا، لائف سیونگ ڈرگ سے بتائیے گا، ڈیزل پیٹرول کی قیمتوں پہ بتائیے گا، LNG کی قیمتوں پہ بتائیے گا، عوام کو ریلیف پہ بتائیے گا. دیکھیں سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں کہ یہ جو لائف سیونگ ڈرگس کا جو ایشو اٹھایا گیا ہے یہ ساری دوائیوں کے اوپر نہیں، یہ ایک خاص قسم کا جو را مٹیریل ہے یا جو کیمیکل ہے جو کچھ دوائیوں میں استعمال ہوتا ہے، اس کی چونکہ انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر پرائز بڑھی ہے، جس کی وجہ سے اس کے جو مینوفیکچرر تھے، ہم چونکہ قیمتیں بڑھا نہیں رہے تھے تو انہوں نے اس کی مینوفیکچرنگ بند کر دی، جس کی وجہ سے آگے آنے والے ٹائم میں یہ پرابلم تو سبسڈی دے دیں، آپ سبسڈی دے دیں مسرت صاحبہ. میں جو عرض کر رہی ہوں میں اس میں یہ صرف مجھے اگر ایک دو منٹ دے دیں تو میں آپ کو بھی کلیئر کر دوں. دیکھیں ہم پاکستان کے وہ لوگ جن کو سبسڈی کی ضرورت ہوتی ہے ان کو تو ہم ویسے ہی اپنا ہیلتھ انشورنس کارڈ جو ہیلتھ انصاف کارڈ ہے اس کے تھرو ہم کور کر رہے ہیں پوری فیملی کو. انشاءاللہ گریجولی یہ نمبر ہمارا کروڑوں میں چلا جائے گا. اور ہمارا پلان یہ ہے کہ جو لوگ ڈیزرو کرتے ہیں ان کو گورنمنٹ فری علاج دے گی، لیکن جو لوگ افورڈ کرتے ہیں ان کو فل پرائز کے اوپر ہی میڈیسن لینی چاہیے. ایک تاریخ دے سکتے ہیں آپ کسی ایک سال کی، کوئی ایک تاریخ کے اس وقت پہ جو ہے وہ مہنگائی ختم ہو جائے گی؟ دیکھیں مہنگائی جو ہے نا 2 سال گزر گئے ہیں، 2 سال گزر گئے ہیں. آپ کو جی میری بات سنیں، میں یہ عرض کر رہی ہوں کہ ہم نے امپرومنٹ ہر آنے والے ٹائم میں آپ دیکھیں گے. کوئی ایک ڈیٹ دے دیں، میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں، میں سمجھ گیا آپ کی بات، ڈیٹ مجھے کوئی ایک سال کی تاریخ بتا دیں. چلا رہے ہوں دیکھیں میں کوئی اس طرح کی پریڈکشن بالکل بھی نہیں کرتی، میں ذمہ داری کے ساتھ صرف آپ کو یہ ریکویسٹ کر رہی ہوں کہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہر آنے والے ٹائم میں ہم نے لوگوں کو روزگار دینا ہے، لوگوں کا انکم لیول بڑھانا ہے. جب وہ بڑھے گا تو آف کورس جو مہنگائی ہے اس کا امپیکٹ لوگوں پہ کام آئے گا. بہت شکریہ جی. ہمارے ساتھ موجود سر جمشید چیمہ صاحبہ پاکستان تحریک انصاف کی سینئر رہنما ہے. وقت ہے بریک کا، بریک کے جانے پڑتے ہیں. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. پروگرام میں ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں ملک احمد خان صاحب، سینئر رہنما ہیں. ملک صاحب ویلکم ٹو دا شو. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آج ہائی کورٹ نے شدید غم و غصے کا اظہار کیا ہے میاں محمد نواز شریف کی غیر حاضری پہ، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ پورے نظام کی تضحیک ہے. انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ شرمناک رویہ ہے میاں محمد نواز شریف کا واپس یوں نہ آنا. اور ساتھ ساتھ آج ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس اور میاں صاحب کی دھواں دار تقریر اور خطاب ہم سب نے دیکھا. آپ ہائی کورٹ کے اس سٹیٹمنٹ، اس بیان پر کیا کہیں کہ میاں صاحب کیوں نہیں آ رہے؟ ہائی کورٹ بار بار بلا رہی ہے ان کو. نہیں دیکھیے آپ کا شکریہ، آپ نے موقع دیا بات کرنے کا. ہائی کورٹ کے جو آرڈرز ہیں اس میں کوئی احکامات آئیں گے، اور اگر میری ان سے کچھ ان احکامات پہ کوئی اعتراض ہوگی تو میں ان کو کسی اپلیٹ جورسڈکشن میں لے جاؤں گا. ابھی تو میرا خیال ہے کہ یہ ڈیورنگ دا پروسیڈنگ کوئی آنریبل جج صاحب کی کوئی اپنی کو آبزرویشن ہوگی جس کو بطور آرڈر تو کنسٹرو نہیں کیا جا سکتا. اچھا، ڈیورنگ کورٹ پروسیڈنگز میں اگر وہ ان کو طلب کر رہے ہیں، جیسے ایک کیس میں ان کے وارنٹ گرفتاری بھی جاری کیے کہ وہ نہیں آئے اور اس کے بعد ان کو طلب کیا جا رہا ہے العزیزیہ ریفرنس میں، تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو اگر طبیعت بہتر ہو تو ان کو واپس آنا چاہیے، عدالتوں کا سامنا کرنا چاہیے، یہاں پہ علاج کرانا چاہیے؟ بالکل نہیں، ہمارا تو یہ بالکل ایک سٹیٹڈ پوزیشن ہے کہ اگر میاں صاحب کی صحت اجازت دیتی ہے اور وہ ان کو فوری پھر اس کے فوراً بعد واپس ان کو آ جانا چاہیے اپنے علاج کے مکمل کروانے کے بعد، پھر تو ان کو ایک دن بھی باہر نہیں رہنا چاہیے. اچھا ملک صاحب یہ بتائیں کہ اب وہ باہر ہیں اور حشاش بشاش لگ رہے ہیں، وہاں بیٹھ کے پارٹی کی کمان سنبھال رہے ہیں. ویسے اس پارٹی کے حوالے سے بھی میں نے آپ سے ایک سوال کرنے کہ پارٹی کی کمان کس کے پاس ہے، لیکن اس سے قبل ایک اہم سوال یہ کہ چند رہنماؤں کا ذکر کرتا ہوں، خاقان عباسی صاحب کا، احسن اقبال صاحب کا. انہوں نے ٹی وی ٹاک شوز پہ آ کے یہ بات کہی غالباً تقریباً 1 مہینہ پہلے کہ جتنی دیر میاں صاحب باہر ہیں وہ سیاست نہیں کریں گے، ان کی طبیعت اس چیز کی اجازت نہیں دیتی، ان کو اخلاقی طور پہ بھی نہیں کرنی چاہیے، وہ علاج کے لیے وہاں پر موجود ہیں. 1 مہینہ نہیں گزرا اور میاں صاحب آج پارٹی کی کمان سنبھال رہے ہیں اور سیاست کر رہے ہیں. میاں صاحب غلط ہیں یا جن کا میں ذکر کر رہا ہوں احسن صاحب کا وہ غلط ہیں یا خاقان عباسی صاحب غلط ہیں؟ کون غلط ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ اچھا نہیں، یہ میرا خیال کچھ فیکٹس کو اس انداز میں رکھ لیں تو شاید نتیجے تک پہنچنا آسان ہو جائے گا آپ کے لیے. بتائیے.
غالباً جو آپ جس اسٹیٹمنٹ کا ذکر کر رہے ہیں وہ ایک پارٹی کی ایک پارلیمنٹری ایڈوائزری گروپ ہے، اس کی میٹنگ کے بعد یہ اسٹیٹمنٹ دی گئی کہ میاں صاحب کو جب تک ان کے معالجین نہ کہیں اور علاج مکمل نہ ہو جائے تب تک واپس نہیں آنا چاہیے، نمبر 1۔ یہ ٹی وی ٹاک شو میں کہی گئی سر بات، ٹی وی ٹاک شوز میں کہی گئی یہ بات؟ نہیں دیکھیں، جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں وہ بات میرے بھی علم میں ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان کو اپنے علاج کے ختم ہونے سے پہلے واپس نہیں آنا چاہیے۔ نہیں، میرا سوال یہ ہے، یہ کہا گیا کہ ان کو سیاست کا حصہ نہیں ہونا چاہیے، ان کو سیاست وہاں بیٹھ کے کرنی نہیں چاہیے چونکہ وہ علاج کروا رہے ہیں۔ اب وہ وہاں پر 1 مہینے کے بعد بیٹھ کے سیاست کر رہے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ جنہوں نے اسٹیٹمنٹ دی وہ ایل انفارمڈ تھے، یا ان کو پتہ نہیں تھا، یا انہوں نے غلط کہا، یا اب میاں صاحب کچھ غلط کہہ رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں؟ نہیں، بالکل، میرا آپ سے اسی بات کو تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ آپ اس چیز کو اس پیرائے میں رکھ لیں جیسے میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں جی، تو آپ کے لیے بات کے نتیجے تک پہنچنا آسان ہو جائے گا۔ اور بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ آپ بات جو کہہ رہے ہوتے ہیں پھر آپ جیسے دوست بیچ میں سوال در سوال کر دیتے ہیں تو بات کے معنی بدل جاتے ہیں۔ جی بتائیے۔ تو میری درخواست یہ ہے کہ میاں صاحب کا سیاست کرنا ان کا حق ہے، کیوں نہ کریں وہ سیاست؟ ان کو کیسے روکا جا سکتا ہے کہ وہ سیاست نہ کریں؟ وہ اگر آپ ان کو کسی قید میں بھی ڈال دیں گے تو بیان دینا ان کا حق ہے، اپنی پارٹی چلانا ان کا حق ہے۔ یہ کیسا جبر ہے کہ آپ کہیں کہ وہ سیاست نہیں کر سکتے؟ کس چیز کا خوف ہے؟ یہ حکومت پہ یا جو ان کے ساتھ ان کی رائے کے ساتھ اختلاف رکھتے ہیں تو وہ یہ کہیں کہ ان کو سیاست کرنے کا حق چھین لیا گیا؟ کون سی کورٹ نے یہ ڈکری کیا ہے کہ ان کی سیاست کرنے کا حق نہیں ہے؟ اور جہاں تک احسن صاحب کی اور شاہد خاقان عباسی صاحب کی اسٹیٹمنٹ کا تعلق ہے تو میں آپ سے یہی عرض کر رہا تھا کہ ان کی وہ بات ان کے علاج کے کانٹیکسٹ میں تھی۔ وہ میں نے ٹاک شوز بھی ان کے سنے تھے اور میں نے ان کی وہ پریس ٹاک بھی دیکھی تھی، تو غالباً اس کے اگر اگلے پچھلے حصے سارے آپ سنیں گے تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ وہ ان کے علاج کے حوالے سے یہ کہہ رہے تھے سیاست کے حوالے سے جب تک ان کا علاج ہے وہ باہر رہیں، اور علاج کے بعد وہ فوراً پاکستان واپس آئیں اور آ کے بے شک جیل اور قید و بند کی صحبت بھی سہنی پڑے تو پرواہ نہ کریں۔ اچھا، آج ملک صاحب، ٹھیک ہے ملک صاحب، آج میاں نواز شریف صاحب نے ایک اسٹیٹمنٹ دی کہ پارٹی کی قیادت مجھے جو ڈیوٹی سونپے گی، جو یہ ورڈ انہوں نے یوز کیا، جو ڈیوٹی لگائے گی، جو کام کہے گی میں وہ کروں گا۔ پارٹی کی کمان کون سنبھال رہا ہے ملک صاحب؟ ذرا ہمیں کلیئر کر رہے ہیں، ہم بڑے کنفیوز ہیں اس کے اوپر۔ آج وہ کہہ رہے ہیں جو پارٹی میری ڈیوٹی لگائے گی وہ میں کروں گا، اس سے پہلے کل تک کی اسٹیٹمنٹ تھی کہ پارٹی کی قیادت کمان میاں نواز شریف کے پاس ہے۔ تھوڑی کلیئرٹی دیجیے گا۔ نہیں، یہ دیکھیں نا، اس کو آپ پارٹی کی جب پارٹی کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی یا سینٹرل ورکنگ کمیٹی جو فیصلے کرے گی، یا پارٹی کا جنرل ہاؤس جو فیصلے کرے گا، یا پارٹی کے پارلیمانی ایڈوائزری گروپس جو فیصلے کریں گے اور جو فیصلے کر کے مجھے بتائیں گے، میں ان پہ پارٹی کو اس انداز میں لے کر چلوں گا، تو یہ تو ایک مشاورت کی بات ہے، اس کے کوئی اور معنی نہیں دیے جا سکتے اس کو۔ اور جو یہ ہے کہ پارٹی کی کمان کس کے پاس ہے، تو وہ کل بھی، آج بھی اور آنے والے کل میں بھی وہ میاں نواز شریف کے پاس ہی ہے۔ بہت شکریہ جی، ہمیں جوائن کیا مبشر زیدی نے، سینئر جرنلسٹ ہیں، ایک لمبے عرصے سے رپورٹ کر رہے ہیں اور پروگرام بھی ہوسٹ کر رہے ہیں۔ ویلکم ٹو دا شو مبشر صاحب۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ حکومت این آر او پہ بضد ہے کہ ہم نے نہیں دینا، اور اپوزیشن اس وقت ٹالرنس کے موڈ میں پوزیشن میں نہیں لگ رہی، کچھ تناؤ بڑھتا جا رہا ہے، قوم، ملک، سلطنت، عوام کا مسئلہ مسائل جو ہے وہ دب چکے ہیں، یہ صورتحال کس جانب بڑھ رہی ہے؟ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، جو صورتحال ہے وہ ظاہر ہے اچھی جانب تو نہیں بڑھ رہی، اور جو ہمیں نظر آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ چیزیں جو ہے اب جا کر کے مزید تلخیوں کو جنم دیں گی۔ جہاں تک عوام کی آپ نے بات کی مسئلوں کو، تو ظاہر ہے جب حکومت ہی سنجیدہ نہیں ہوگی تو عوام کیسے سنجیدہ ہوں گا، اور اپوزیشن کیسے سنجیدہ ہوگی۔ اس وقت جو بڑا مسئلہ وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں کسی بھی چیز کے اوپر، تو اس سے ظاہر ہے جو تلخیاں جنم لے رہی ہیں۔ پھر نیب کو جس طرح سے پیچھے لگایا گیا ہے صرف اپوزیشن کے، تو اس سے یہی لگ رہا ہے کہ چیزیں جو ہے وہ بہتری کی طرف نہیں جا رہی۔
मुबश्शिर साहब ये बताएं कि जब वज़ीर आज़म आए थे इक़्तिदार में, उन्होंने खड़े होकर असम्बली के अंदर ये कहा था कि जी मैंने किसी को NRO नहीं देना, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा था कि मुझे हल्के बताए जाएं जो खोल लें। अगर अपोजिशन के एतराज़ात की हम बात करें तो उनके बड़े एतराज़ात में एक एतराज़ ये था कि जी धांधली ज़्यादा इलेक्शन है, सिलेक्टेड वज़ीर आज़म है, तो वो अपोजिशन आए बैठे और उसके ऊपर पेशरफ्त करें आगे। वज़ीर आज़म तो ये चीज़ कह चुके हैं, इस पर स्टेटमेंट दे चुके हैं। हाँ, लेकिन स्टेटमेंट देने से कुछ नहीं होता ना। उसके बाद जो है वो पार्लिमानी कमेटी भी बननी थी जिसने ये तय करना था कि 2018 के इंतखाबात में धांधली हुई या नहीं हुई, तो वो नहीं बनी। तो मेरे ख्याल में स्टेटमेंट देना काफी नहीं होता, उसको वर्ड्स में उसको जो है वो फिर ट्रांसलेट भी करना होता है आपने एक्शन में, जिसकी कमी नजर आ रही है। अब वजीर आजम अहम अमूर पर भी अपोजिशन के साथ बैठने को तैयार नहीं है, तो जाहिर है एक तनाव की कैफियत रहेगी। और ये तो वजीर आजम के सोचने की बात है कि अगर वो अहम जो कौमी इश्यूज हैं उस पर भी अपोजिशन के साथ नहीं बैठना चाह रहे, तो पता नहीं फिर किस चीज के ऊपर वो बैठना चाह रहे हैं, क्या बात करना चाह रहे हैं। तो अभी मुझे नहीं लगता कि कोई बेहतर सूरत हाल बनेगी। अब तो अपोजिशन जा रही है रैलीज के ऊपर, जाहिर है उसका कोई इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं होगा कि हुकूमत गिर जाएगी या कुछ होगा, लेकिन जाहिर है मुश्किलात तो पैदा होंगी। अच्छा, नवाज शरीफ साहब की सियासत के हवाले से कुछ बातचीत करते हैं। मुबश्शिर साहब ये मुझे बताएं कि खाकान अब्बासी साहब, एहसन इकबाल साहब और कुछ सीनियर रहनुमा नून लीग के अब से तकरीबन कोई 1-1.5 महीना पहले तक वो टीवी चैनल्स पर आ रहे थे, बयानात दे रहे थे, कह रहे थे कि जी इखलाकी तौर पे नवाज शरीफ साहब को सियासत नहीं करनी चाहिए, वो तबीयत ख़राब है इसलिए वहाँ पर मौजूद हैं। आज एक हफ्ते के बाद, 1 महीने के बाद नवाज शरीफ साहब सियासत कर रहे हैं, बल्कि लीड कर रहे हैं। ये क्या बात है? खाकान अब्बासी साहब, एहसन इकबाल साहब गलत थे या नवाज शरीफ गलत हैं? ये हो क्या रहा है? एक पेज पर देखिए, कोई भी गलत नहीं था। हम लोग शायद जिस तरह से चीजों को देख रहे थे हम गलत थे। मुस्लिम लीग नून ने एक मुफाहमती रवैया अपनाने की कोशिश की, उन्हें लगता था कि उससे उनको रिलीफ मिल जाएगा। जब उनको इस बात का अंदाजा हो गया कि मुफाहमती अमल जो है वो काम नहीं कर रहा, तो जाहिर है वो उन्होंने दूसरा तरीका, वो बड़े मियाँ साहब एक्टिव हो गए हैं। अब वो जो भी कह लें आप, वो साबिक वजीर आजम हैं, 3 दफा के वजीर आजम हैं, तो आप जो भी कर लें उनकी अपनी अहमियत तो है। अब हमारे यहाँ जो सियासी जमातें हैं उसमें सेकंड स्ट्रिंग लीडरशिप जो कुछ कह रही होती है वो उसकी अहमियत उस वक्त ख़त्म हो जाती है जब लीडर आकर के कुछ और बोल देता है। अच्छा, आज नवाज शरीफ साहब ने यह भी कहा मुबश्शिर साहब कि जो पार्टी मेरी ड्यूटी लगाएगी वो मैं करूंगा, जिस जगह पर मुझे लगाया जाएगा वो काम मैं सर अंजाम दूंगा। अब लीड कौन कर रहा है पार्टी को, इसकी क्लैरिटी नहीं हो रही। इससे पहले तो कुछ और, कल तक स्टेटमेंट चल रही थी, आज मियाँ साहब आगे कह रहे हैं कि जो पार्टी ड्यूटी लगाएगी। मरियम लीड कर रही है, मियाँ साहब लीड करें, आपको क्या लग रहा है, क्या एनालिसिस? देखिए, मियाँ साहब तो हमेशा से ही लीड कर रहे थे और शायद करते भी रहेंगे। मरियम जो सख्त गिर मौक़िफ़ रखती हैं वो अब फ्रंट फुट पे आ गई हैं, सामने आ गई हैं, जो कि पहले वो चुप थी, उनका ट्विटर भी खामोश था, लेकिन अब हमने देखा कि अचानक ही दोनों एक्टिव हुए हैं, मियाँ साहब। अच्छा, वैसे आपकी बात काट रहा हूँ, ऐसा होता क्यों है जब मियाँ साहब बाहर जाते हैं तो मरियम का ट्विटर खामोश है, स्टेटमेंट कोई नहीं आ रही, सब अच्छा है, चल रहा है और तमाम मामला ठीक जा रहे हैं, और अब जब मामला थोड़े से बिगड़ते हैं, अदालत तलब करती है, ट्विटर भी एक्टिव होता है और इन एक्शन मुस्लिम लीग नून आ जाती है, ऐसा क्यों होता है मुबश्शिर साहब? क्या आपका तज्जिया है? देखिए, ऐसा इसीलिए होता है कि जाहिर है जब आप किसी में पैसे डालेंगे तो वो आगे से बोले। उनको तो अदालत ने तलब किया है मुबश्शिर साहब, अदालत तलब कर रही है, उनको कह रही है जी आप फेस करें, आप तो नहीं, लेकिन इसका मतलब है कि देखिए कुछ और भी फैक्टर्स होते हैं जो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, जो सारे अमल में किरदार अदा कर रहे हैं। तो मुस्लिम लीग नून ने जो मुफाहमती रवैया अपनाया था उसके सिले में उनको जो है नवाज शरीफ साहब बाहर चले गए, और ऐसा पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हुआ है कि एक कन्विक्टेड शख्स को इजाजत दी गई कि वो बाहर जाएं। अब आप कह सकते हैं कि वो इजाजत तो अदालत ने दी है, मगर अदालत कह रही है कि हमने नहीं दी वो इजाजत, उन्होंने बारहा ये स्टेटमेंट्स दे दिए हैं। तो इसका मतलब है किसी ने तो इजाजत दी है, किसी ने तो इजाजत दिलवाई है। तो हमारे यहाँ जो चीजें पसे पर्दा हो रही होती हैं वो बाद में उनके नतीजे इस तरह सामने आते हैं। जो जारहाना अंदाज अपनाया है मुस्लिम लीग नून ने, आपको लगता है उनको सियासी तौर पर इसका कोई फायदा होगा, या ये सिर्फ जो है वो एक पॉइंट स्कोरिंग के लिए चीज कोई ऐसी कर रहे हैं? देखिए, फायदा होगा, मुस्लिम लीग नून को फायदा होगा, क्योंकि पार्टी जो है
वो वोटर्स का जो भी सेंटिमेंट था उसके अगेंस्ट जा रही है। तो अब जब मियां साहब और मरियम खुल के सामने आ गए हैं तो वोटर भी खुश है। वोटर भी खुश है। मेरा आपसे आखिरी सवाल है मुबश्शिर साहब, हमने बयानात सुने, सियासी बयानात जो हाई कोर्ट के अंदर हुए जिस पे ज़मानत मनसूखी हुई, अरेस्ट हुए शहबाज शरीफ साहब, $26 मिलियन की रकम मुंतकली का इल्ज़ाम है विद प्रूफ्स नैब के मुताबिक मियां शहबाज शरीफ पर, जिसमें उनके चपड़ासी से लेके मुलाजिम से लेके ड्राइवर से लेके पता नहीं एक लंबी फहरिस्त है नामों की, जिसमें जिनके अकाउंटों में अरबों रुपए ट्रांसफ़र हुए। नैब ये कहती है जिसकी वजह से नैब की जिस्मानी रिमांड 14 रोज़ा तहवील में मियां शहबाज शरीफ हैं कि ये कासिर है हमें जमा कराने से। आपको कितनी सदाकत लगती है नैब के इस बयानिए में? देखिए, नैब जो भी बयान दे, नैब का रिकॉर्ड जो है वो अच्छा नहीं है। अगर आप देखें कि नैब ने अगर इस तरह के माजी में भी जितने केसेस किए हैं उनका कन्विक्शन रेट क्या है, नैब अदालतों से तो आप सजा दिला सकते हैं, मगर जब वही चीज हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में आ जाती है तो वो सजा क्यों कलअदम हो जाती है। कभी ये सोचिए, नैब का रिकॉर्ड निकालिए और चेक कर लीजिए कि नैब ने जो पॉलिटिशियंस के खिलाफ आज तक केस बनाए हैं उनकी कन्विक्शन 1% भी नहीं है। तो आप कह दें, आपको याद होगा जो डॉक्टर आसिम के खिलाफ केस बनाया गया था वो भी 270 अरब रुपए का था, लेकिन आज वो केस कहाँ है? तो उस वक्त नैब क्लेम तो करती है कि उसके पास सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं और वो कर सकती है, लेकिन नैब अदालतों से सजा दिलवाना एक फर्क चीज है और वही चीजें जब आला अदालतों में आती हैं, अदालत आलिया या अदालत उज़्मा में, तो वो उन्हें उठा के बाहर फेंक देते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? बहुत शुक्रिया जी, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। आज साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास की सदारत की, उसमें खिताब किया और उसमें हुकूमत से शदीद गम और गुस्से का उन्होंने इजहार किया। उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि ये जो निज़ाम है, जो पार्लिमान है, ये किस तरह चल रही है, इसको डिक्टेट कराया जाता है, इसकी डिक्टेशन अगर यूँ चलती रहेगी, होती रहेगी तो ये एक गलत अमल है। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि मैं ग़ुलाम की ज़िंदगी नहीं जीना चाहता, एक आज़ाद पाकिस्तानी के तौर पर ज़िंदगी जीना चाहता हूँ। मियां नवाज शरीफ साहब को इसका ख्याल अब क्यों आया? इस हवाले से हमने आज अपने मेहमानों से भी कुछ जानने की कोशिश की। इसके बरक्स हुकूमत की जो ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी चल रही है NRO को लेके, उसमें भी काफ़ी शिद्दत आती जा रही है। हुकूमती रहनुमाओं के, हुकूमती वज़रा के जो बयानात हैं अपोजिशन के इस रवैये को लेके, APC को लेके, वो सख्त हैं। हुकूमत ये ज़रूर बावर करा रही है कि आप जलसा करें, हमें से कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन जो हालात बनते जा रहे हैं इस सारी सूरत हाल में सिर्फ अपोजिशन और हुकूमत आमने सामने है, अवाम का पुरसाने हाल बिल्कुल भी नहीं है। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। कल आपसे मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।